گوگل کے سی ای او کی جاب بھی آفر کی جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہتر جگہ پہ کام کروں، کیونکہ میرا 401 کے میرے حساب سے اللہ کے پاس بن رہا ہے، اور وہ سب سے زیادہ اسٹاک آپشن کا جو ریوارڈ دینے والا ہے نا وہ اللہ کے۔ گاندھی صاحب آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ آپ لیکچر دے دوں گا، میں سفر میں لیکچر نہیں دیتا، آپ کو پتا ہے نا وہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے آسٹریلیا میں تو دیے تھے، امریکہ لے جانے میں بھی آپ ان کو باز نہیں آئے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں باز ہوں۔ پھر پہنچ گئے، پھر اس دفعہ انہوں نے ملیشیا کی جو لائبریری ہے اس میں ہم نے کھول لیا، اس میں ہم نے لوگ بھی بلائے تاکہ تھوڑا سوال جواب بھی ہوں۔ تو عامر صاحب 2017 میں تو گئے تھے نا کہ میں آخری دفعہ اب مطلب یہ اب نہیں آؤں، تو وہ تو کبھی آنے کو تیار ہی نہیں تھے نا، تو ٹور کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آخری دفعہ امریکہ آ رہا ہوں، اس کے بعد ٹور نہیں کروں گا، وہ یہ کہہ کر آئے۔ تو وہ پھر ہمیں ایک وہ سازش کرنی پڑی بہت بڑی، یعنی کہ وہ سازش امریکہ کی نہیں تھی، آپ کی تھی۔ وہ ایک لحاظ سے سچ ہے کہ امریکیوں کی سازش تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر در سفر کے ساتھ نعیم بلوچ حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فرحان سید صاحب۔ ان کی شخصیت کو ہم 3 پہلوؤں سے دیکھیں گے۔ وہ شاعر ہیں، وہ آئی ٹی کے ماہر ہیں، اور وہ GCIL کے بانیان میں سے ہیں۔ تو جناب فرحان سید صاحب، اس سے قبل کہ میں آپ کا تعارف کراؤں، میں چاہوں گا کہ آپ اس گفتگو کا آغاز اپنی تعلیم سے کریں اور اس سفر سے کریں جس نے آپ کو امریکہ تک پہنچا دیا۔ السلام علیکم نعیم صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی بیسکلی میری تعلیم یہیں پاکستان کی ہے زیادہ تر۔ کراچی میں سے میں نے انٹر کیا تھا، اور اس کے بعد یہاں اسلام آباد میں پیٹرومین سے میں نے ٹیکنیکل تعلیم اپنی حاصل کی تھی، اور گورنمنٹ کالج سے میں نے BA کیا ہوا ہے۔ لیکن زیادہ تر اس سے پہلے ہی میں اپنی ٹیکنیکل سائٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں میری پہلی جاب تھی، جو سب یہ بنا بھی نہیں تھا تو میں اس کے ڈیٹا بیس کے اندر کام کر رہا تھا۔ پھر یہاں پہ ایک F10 میں اسلام آباد میں کنسلٹنگ فرم تھی، وہ اوریکل میں کام کرتا۔ انہوں نے مجھے کیونکہ مجھے پیٹرومین میں جو پروجیکٹس ہوتے ہیں پریکٹیکل میں، اس میں نے ٹاپ کیا تھا۔ حالانکہ میں زندگی میں کبھی کسی چیز میں ٹاپ نہیں کیا، لیکن ٹیکنیکل اس کے اندر، تو وہ مجھے لے گئے تھے پورے پاکستان کے ٹور پہ، بلکہ لاہور بھی میں آیا تھا، یہاں میں شہباز شریف صاحب سے پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ تھے وہ، تو انہوں نے آ کے میرا پروجیکٹ دیکھا تھا اور اس کو بڑے غور سے سنا تھا، اور اس کی بڑی تعریف بھی کی تھی، حوصلہ افزائی بھی کی تھی۔ ارے میں 18-19 سال کا اس وقت لڑکا تھا، تو اس کے بعد متاثر کبھی نہیں ہوئے نہیں، میں بڑا متاثر ہوں ان سے، بہت ان کے حسنات ہیں، بہت خوبیاں ہیں ان کے اندر، تو اس میں کوئی وہ نہیں۔ لیکن تو بس وہ ٹیکنیکل سائڈ کیونکہ بہت ینگ ایج سے شروع ہو گئی تھی، کچھ شاید اللہ کی طرف سے اس کے اندر جلدی کامیابی بھی مل گئی تھی، جابز بھی اچھی مل گئی تھیں، تو میں یہاں پہ پھر جاب شروع کر دی تھی۔ ساتھ ساتھ میں نے پرائیویٹلی BA کیا اپنا، کیونکہ اچھی سیلریز مل رہی تھی، تو اس وقت بندہ پھر ہمارے پاس تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ نوکری مل جائے۔ نوکری پہلے مل گئی تھی، تو ساتھ ساتھ کسی نے دوست نے کہا کہ بھائی تم تعلیم تو مکمل کرو نا اپنی، ساتھ ساتھ ٹیکنیکل سائٹ پہ تو تم نکل جاؤ۔ تو میں نے پھر وہ بھی کر لیا ساتھ ساتھ۔ بس پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک جاب کرتے ہوئے، پہلے میں سعودی عرب گیا، ریاض میں نے ایک ایسے مزے کی بات ہے کہ اس وقت بھی میں پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ سے ہی منسلک تھا۔ وہ یلو پیجز چھاپتے تھے وہ سعودی عرب کے، تو میرا یہی، ہم بہت پرنٹنگ پریس میں جاتے تھے، اور پبلشنگ کے کام سے اس وقت آف سیٹ پرنٹنگ، 4 کلر پرنٹنگ بڑی نئی چیز سمجھی جاتی تھی، تو وہ میں نے اس میں کافی کام کیا، اس کے پیچھے ڈائریکٹریز جنریٹ کرنے میں، ان کو کمپوز کرانے میں، ایڈ گرافکس۔ تو وہیں سے میں شاید آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی مجھے وہ چھوٹے چھوٹے پہلوؤں سے وہ کام کروائے ہیں کہ میں الٹیمیٹلی جو ہے وہ گاندھی سینٹر اسلامک لرننگ کے لیے کام کر سکوں۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو یہ لگتا ہے، تو IT میں بھی میں نے جو کام کیے، جو سیکھا، پیپل مینجمنٹ، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی کمپنیز میں کام کیا۔ ورائزن میں US میں نے 14 سال کام کیا، ایڈکو میں نے کام کیا، ایڈناک کے اندر ابوظہبی میں 3 سال۔ اس سے پہلے میں نے انڈیا میں بہت ڈیٹا سینٹر سیٹ اپ کیے جا کے۔ اچھا، انڈیا میں آپ گئے؟ میں بہت رہا ہوں انڈیا میں، جی، میں 6 ہفتے کے میں نے وہاں پہ
جا کے سیٹ اپ کیے ہیں فرام اسکریچ ڈیٹا سینٹرز اور ٹیسٹنگ لیبز اور ساری کی ساری. تو وہی آف شور کی بھی ٹریننگ ہو رہی تھی کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارا سارا آف شور ٹیمز ہیں اور وہاں پہ پاکستان آ کے بھی جیسے ہم آئے تھے تو یہاں پہ اسٹوڈیو بنائے اور وہ چیزیں کی. تو وہ ایک طرح سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ پہلے میں نے یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے کرائے ہوئے ہیں مجھ سے, مجھے سکھلائے ہوئے ٹریننگ کی بھی ہے پہلے اس کی. میں نے کیونکہ یہ والے کام کرانے تھے اللہ میں نے تو یہ سارے کام مجھ سے بہت سارے کروائے. پھر اس کے بعد آئی ٹی کے بعد جو ہے بس 2014-15 میں گاندھی صاحب سے تعلق بن گیا. نہیں, مجھے وہ واقعہ سنائیں جس میں آپ وائی کے کا جب چل رہا تھا وہ 2000 کا معاملہ, تو آپ سعودیہ سے امریکہ پہنچے. جی وہ دلچسپ واقعہ, وہ ذرا بیان فرمائیں. ہاں, وہ میں دراصل میرے پیرنٹس رہتے تھے امریکہ میں, میرے چھوٹے بہن بھائی وہ جا چکے تھے آلریڈی نیو یارک میں. میں ان سے ملنے گیا تھا ابو دھابی سے. تو ڈیلس میں میرا ایک دوست تھا, وہ ورائزن پہلے جی ٹی کے نام سے ہوتی تھی کام کرتا تھا, میں اس سے ملنے گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی یہاں پہ تو بہت ہم ہائرنگ کر رہے ہیں, تم بھی آئی ٹی کے ہو تو انٹرویو دے جاؤ 2-4. اچھا. وہاں 6-7 میرے انٹرویو ہوئے, میں دے کے واپس آ گیا ابو دھابی. تو بعد میں انہوں نے H1B فائل کر دیا ویزا, اور پھر اس طرح سے میں اتفاقیہ طور پہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا راستہ کھولا کہ وہاں پہ میں سیدھا ہی امپلائی ورائزن کا جو تھا وہاں پہ چلا گیا. یوزلی لوگ جاتے ہیں ایز اے کنسلٹنگ فرم کے تھرو جاتے ہیں, ایز اے کانٹریکٹر کام کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کوئی پکی نوکری ملتی ہے, پھر گرین کارڈ ملتا ہے, پھر یوزرز. وہ مجھے اللہ نے 2-3-4 اسٹیپ آگے پہلے ہی وہ بڑی کمپنی میں سیدھا امپلائی بنوا کے سیدھا وہیں پہ لے گئے تھے. تو وہیں سے مجھے پھر وہ گرین کارڈ اور یو سٹیزن شپ اور سارا وہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ خود بخود ہی ہو گئے تھے آٹومیٹکلی, کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا اس کے پیچھے. تو وہ ان سب چیزوں کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ کوئی سیٹ اپ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں, اور وہ کہ تیاری کرا رہے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ورک بن جائے اس کا. تو یہ تو چھوٹا سا, کوئی زیادہ بڑی کوئی میری داستان نہیں, اس پہ ایک عام آدمی کی کہانی. تو اب GCIL کی طرف آپ کیسے آئے؟ اس سے پہلے آپ ایک فکری بھی آپ کا ایک سفر ہوا ہے, کیونکہ جب تک وہ فکری سفر آپ کو نہیں لے کے جاتا وہاں آپ نہ جاتے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. ہاں جی, میں دراصل شروع سے ہی مذہبی رجحان تو میرا تھا, نمازیں پڑھنا اور علماء کو سننا اور بات سمجھنے کی کوشش کرنا, قرآن کا مطالعہ کرتے رہنا, اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا. میں نے قرآن 8ویں کلاس میں پہلی دفعہ ختم کر لیا تھا ترجمے کے ساتھ. ماشاء اللہ. ترجمہ کس کا پڑھا؟ ترجمہ جو مولانا مشرف علی تھانوی کا گھر میں موجود تھا. اس وقت ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ ہم نے یہ مودودی صاحب کو پڑھنا ہے یا ان کو پڑھنا ہے. تو وہ تو قرآن تو ایک ہی تھا ہمارے لیے, بچہ ہے وہ 8ویں کا, تو گھر میں جو پڑھا ہوا ہے تو وہی پڑھتے تھے. لیکن اس سے بھی مطلب 70-90% تو قرآن اپنا مقصد بیان کر دیتا ہے نا. تو اس کے بعد رمضان میں, ہر رمضان میں ایک قرآن ہمیشہ ختم کرنے کی اس وقت سے ہی عادت تھی. تو وہ میں تو مذہب اور میجر میری جو مذہبی تعلیم تھی وہ قرآن ہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی باقی چیزیں پڑھ رہا ہوں, زیادہ تر قرآن ہی سب بار بار پڑھنے کا مطالعہ ہوتا. تو پھر علماء جو بھی آ گئے ادھر, کسی کی محفل ہو رہی ہے وہاں بیٹھ گئے, جا کے کوئی بات سمجھنے کی کوشش کی. تو رجحان تھا مذہبی اس کے اندر ہمیشہ سے, نماز روزہ اور سب کچھ. 96 میں نے پہلا حج کیا تھا, 97 میں دوسرا کیا تھا. تو میں نے وہ حج بھی شروع میں ہی کر لیے تھے بہت ہی, جب میں سعودی عرب میں تھا. تو وہی, لیکن اب یہ تھا کہ ایک جگہ پہ آ کے پڑھ کے سن کے وہ کچھ فکری تضادات سامنے آنا شروع ہو گئے تھے فکر میں. اسلام جو ٹریڈیشنل فکر ہے اس کے اندر وہ جو سوالات سب کے ذہن میں, آپ بھی اس سفر سے ذہن میں بھی آئے. تو میں اب دبئی میں تھا شاید, تو میں نے پہلی دفعہ جب نئے ٹی وی, جیو ٹی وی وغیرہ آنا شروع ہوئے تھے, تو میں نے ایک چینل میں گاندھی صاحب کو سنا. اس وقت میں بہت کٹر اینٹی حدیث مرتد جو کہتے ہیں, وہ جو منکر حدیث جو ہوتے ہیں, وہ اس ٹائپ کا میرا بیان بن چکا تھا. سفر کرتے کرتے, کیونکہ آپ پہلے متنفر ہوتے ہیں تھوڑا, پھر آپ ادھر ادھر جاتے ہیں. شکر ہے کبھی ایتھیزم کی طرف نہیں گیا یا اس کی طرف نہیں گیا, لیکن وہ حدیث پہ مجھے بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے تھے کہ یار یہ کیا ہے, وہ کیا ہے.
تو وہ بدقسمتی سے جو میں نے کلپ دیکھا اس میں گاندھی صاحب حدیث کی بڑائی بیان کر رہے تھے, تو میں نے کہا یار یہ بھی کوئی ویسے ہی مولوی ہے یہ تو میں نے کہا میں نے اگنور کر دیا ان کو نا. تو پھر میں جب امریکہ میں تھا تو وہ الف پروگرام دیکھنا شروع کیا, تو اس میں گاندھی صاحب نے جب گفتگو ان کی سننے کا موقع ملا تو میں نے کہا یہ بندہ بات تو کچھ عقل مندی کی کر رہا ہے, لاجیکل لگ رہا ہے, تو اس کو اور سنتے ہیں. تو میں نے ایسے ہی جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ ماری تو مجھے اتفاق سے وہ پورے کے پورے میزان لیکچر ان کے ملے. اچھا, تو میرا پہلا تعارف, اصل تعارف وہ میزان لیکچرز کی آڈیو سے ہوا, جو ہمارے لاہور میں ہوئی. جی تو میں نے وہ سارے ڈاؤن لوڈ کر لیے اور میں نے اس کی سی ڈیز بنا لی. اس وقت سی ڈیز ہوتی تھی. اچھا, یہ میں بات کر رہا ہوں 1998 سوری 2008 2005-6 کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں 2005-6 میں زیادہ تر اتنا وہ باقی چیزیں اتنی پاپولر نہیں تھیں, سی ڈی چل رہی تھی گاڑیوں میں. تو میں نے سی ڈی ریکارڈ میں گاڑی میں لگا دیتا تھا جاتے ہوئے دفتر. 20 منٹ کا راستہ تھا, 40 منٹ کا لیکچر ہوتا تھا, تو میں ایک لیکچر 20 منٹ سنتا تھا, 20 منٹ پارکنگ میں بیٹھا رہتا تھا. اچھا, تو ختم ہو جائے پھر واپسی پہ ایک نیا لیکچر لگاتا تھا, 20 منٹ سنتا تھا, پھر باہر بیٹھا رہتا تھا گھر کے کہ لیکچر ختم ہو جائے. بچیاں میرا ویٹ کر رہی ہوتی تھیں, تو آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل گیا کہ بابا تو اندر نہیں آتے گھر آنے کے بعد, گاڑی میں بیٹھے رہتے, تو انہوں نے گاڑی میں آنا شروع کر دیا. تو وہ ان کا ہمارا روٹین بن گیا کہ وہ بچیاں میرے گلے میں لٹکی ہوئی ہے, ایک گود میں بیٹھی ہوئی ہے, اور گاندھی صاحب کا لیکچر چل رہا ہے, اور وہ بس وہ اپنا وہ جو ہے پیار لاڈ وہ کر رہی ہیں مجھے, اور میں 20 منٹ گاڑی میں. تو میں نے وہ جتنے بھی 160 گھنٹے 40 گھنٹے کے جو بھی لیکچر تھے وہ اس طرح سے میں نے پورے سنے, اور میں 2-3 دفعہ سنے. تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ وہ وہیں سے وہ شروع ہو رہا ہے جہاں سے میرے سوالات شروع ہو رہے تھے. کہ جو پہلا ہی میں نے سنا کہ کس طرح سے قرآن کو دیکھنا چاہیے اور زبان کو دیکھنا چاہیے, تو وہ بہت ساری چیزیں وہیں پہ سیٹل ہونا شروع ہو گئیں کہ اب اوکے یہ چیز سننی ہے. تو وہ پھر وہاں سے میرا سفر شروع ہوا. پھر میں نے وہ فیس بک پہ جا کے گاندھی انٹرنیشنل ایک گروپ ہوتا تھا, اس میں جا کے بحث مباحثے شروع کر دیے, لوگوں سے لڑا, وہ جو ہوتا ہے کامنٹس میں ادھر ادھر. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ کوئی میں کسی ڈائٹری لاز پہ کوئی بحث کر رہا تھا, تو کسی نے مجھے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بالکل صحت کے اصول کے منافی ہے. تو میں نے کہا کہ صحت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ دین کا مسئلہ نہیں, اخلاقیت مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات کرتی آپ, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بہت وہاں پہ ایک طرح سے نا بڑا سین فیس بک پہ بن گیا کہ یہ ایک بندہ کے کیا کہہ رہا ہے کہ صحت دین کا مسئلہ نہیں. میں نے کہا گاندھی صاحب یہی کہتے ہیں, آپ لوگ گاندھی صاحب کے گروپ کے لوگ ہیں, آپ کو یہ بات نہیں پتا؟ کہتے نہیں گاندھی صاحب ایسی بات کہہ نہیں سکتے. پھر وہ ایڈمن جو تھے وہ بھی آ گئے اس بحث میں, انہوں نے بھی آ کے فیصلہ صادر کر دیا کہ فرحان صاحب غلط فرما رہے ہیں اور یہ بالکل بات ٹھیک نہیں. تو میں نے ان کو سب کے ساتھ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں, آپ جا کے گاندھی صاحب کے پاس ہی رہتے ہیں نا آپ لاہور میں, اب گاندھی صاحب سے جا کے پتہ کریں اور پھر مجھے آ کے بتائیں. تو وہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے جا کے پتہ کیا اور انہوں نے آ کے پھر اعلان کیا کہ نہیں ہم سب لوگ غلط کہہ رہے تھے, فرحان صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے. تو اس سے ایک دم پھر لوگوں نے مجھے ٹیگ کرنا شروع کر دیا کہ ابھی فرحان صاحب جواب دیں, کہ شاید ان کو گاندھی صاحب کا نا کچھ زیادہ پتہ ہے. تو وہ اس وجہ سے پھر میں ادھر جو المورد کی انتظامیہ تھی ان کی نظر میں بھی آ گیا. اس کے بعد پھر حسن صاحب ملیشیا گئے, میں جو آن لائن بحث کر رہا تھا تو کسی ہمارے بڑے مشہور مخالف ہیں, انہوں نے انہیں فیس بک پہ ٹیگ کر کے کہا کہ یار یہ کون ہے فرحان, آ کے پوری میری پوسٹ خراب کر دیتا, اس کو سمجھاؤ کہ. تو پھر حسن صاحب نے مجھے میسج کیا کہ بھائی تو میں نے جواب ہی نہیں دیا 8-10 دن تک ان کے فرینڈ ریکویسٹ کا. پھر انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا ڈھونڈ کے نمبر میرا کہ بھائی میں حسن ہوں, میں گاندھی صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں, آپ جواب ہی نہیں دے رہے میرا. تو اس طرح میرے ان سے المورد سے تعلقات بن ہوتے. جب وہ المورد US بن رہی تھی تو انہوں نے جو جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو کہا کہ بھئی آپ اس میں شامل ہو جائیں. اچھا, المورد US اور بن چکی تھی میرے آنے سے 5-7 مہینے پہلے. اچھا, لیکن میں بس اسی وقت میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا. پھر 2015 میں گاندھی صاحب کینیڈا آئے تھے. اچھا, تو پھر ہم نے وہ ایک علیحدہ قصہ ہے, وہ آپ کو سنا چکا ہوں. وہ نہیں, میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو بھی اس کا کوئی خلاصہ ضرور بتائیں. وہ بیسکلی گاندھی صاحب جب کینیڈا آ رہے تھے تو پھر ہم نے جو ہم المورد کے جو کابرین ہیں سارے وہاں پہ
میں تو اس وقت کوئی مطلب نہ جنرل باڈی ممبر تھا نہ بورڈ ممبر تھا, کچھ نہیں تھا, بس میں ایسے والنٹیئر ہی تھا. اور ایک متاثرین جیسے غامدی صاحب سے. جی, تو وہ انہوں نے کال پہ 6-7 جو لوگ تھے جو اس وقت بورڈ ممبر تھے, انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ مجھے بھی انہوں نے شامل کرتے تھے کال میں. اچھا. تو جو بھی مہینے میں ایک آدھ دفعہ ہوتی, انہوں نے کہا کہ غامدی صاحب آ رہے ہیں کینیڈا, تو ہم ایسے کرتے ہیں کینیڈا چلے جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے, 4-5 لوگ ہیں. پھر کسی نے کہا کہ جی ان کا تو یو ایس کا ویزا بھی ہے تو ان کو نیو یارک بلا لیں تاکہ وہ نیو یارک بھی دیکھ لیں گے اور ہم سب لوگ نیو یارک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ عمان صاحب آ رہے ہیں تو ان کا ایک ایونٹ رکھتے ہیں ڈیلس میں. تو انہوں نے کہا وہ کون کرے گا اتنا, مطلب ایونٹ رکھنا کوئی بڑی بات ہے, سب مصروف تھے اپنے اپنے کاموں. میں نے انہیں کہا کہ میں اکیلا کر سکتا ہوں وہ ایونٹ, کیونکہ میرے ذرا ایونٹ کرنے کی بھی اچھا وہ بھی ایک وہ جو تیاری ہے نا جو میں کہہ رہا تھا اللہ نے کرائی تھی, تو میں کسی طرح سے ایونٹ مینجمنٹ میں بھی انوالو ہو گیا تھا, کیونکہ میری وائف جو ہے فوٹوگرافی اور اس کی کام کرتی ہیں تو وہ ایونٹ مینجمنٹ میں ہے. تو آئی نیو کہ ہال کہاں سے ملتے ہیں, کھانا کہاں سے آتا ہے, آڈیو ویڈیو کیسے ہوتی ہے, وہ سب میرا ایک علم بن چکا تھا. ایڈیٹنگ بھی میں کر رہا تھا ویڈیوز کی, میں نے فوٹو ایڈیٹنگ بھی کی ہوئی تھی, فوٹو شاپ اور سب میں اس میں آلریڈی جو ہے وہ میں ایڈوبے پریمیئر اور جو بھی اس وقت ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر تھے وہ سب میں استعمال کر چکا تھا. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ویڈیو بھی بنا لیں گے, میرے پاس سارا اکوپمنٹ ہے, لائٹس ہیں, ہال مجھے پتہ ہے کہاں سے ملتا ہے, کھانا کہاں سے آنا ہے مجھے پتہ ہے, بس لوگوں کو جمع کرنا ہے اور میں پوسٹر لگاؤں گا, ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو اچھا ہو گیا, پھر ہم انہیں ڈیلس بلا لیتے ہیں, ہم سب ڈیلس آ جائیں گے, تو یہ کر لیتے. تو میں نے خود ہی ابھی پچھلے دنوں فیس بک میں وہ پرانی یادیں آتی ہیں تو ایک وہ آیا تھا وہ پوسٹر جو میں نے پہلا لگایا تھا, وہ پوسٹ نا ریمائنڈر اس کا, تو وہ میں نے ایک پوسٹر فوٹو شاپ میں ڈیزائن کیا, وہ لگا دیا. وہ میں نے جیسے ہی لگایا مجھے پورے امریکہ سے کالیں آنے شروع ہو گئی. اپنا سیل فون لکھ دیا تھا میں نے کہ بھئی یہ غامدی صاحب آ رہے ہیں تو ہم ڈیلس میں ان کے لیے ایونٹ کر رہے ہیں, اس ڈیٹ کو اس ہال میں ہوگا. تو مجھے ہیوسٹن سے, اورلینڈو سے, سین فرانسسکو سے, لاس ویگس سے, لاس اینجلس سے, شکاگو سے, مطلب پورے امریکہ سے. تو میں تو حیران ہے کہ میں نے کہا میرے تو خیال ہم 5-7 لوگ ہی ہیں غامدی صاحب کے فالوور, تو یہ تو پورا گیم ہی علیحدہ ہے. میں نے ان سب سے بات کی, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سب خرچہ اٹھائیں گے, ہم ہال لیں گے, ہم ایونٹ کرائیں گے, آپ بس غامدی صاحب کو یہاں لے کر آئیں. تو پھر میں بورڈ کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی یہ تو کوئی مختلف صورتحال ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک کونے میں بیٹھ کے 4-5 لوگ مل لیں گے. یہ تو پھر ہم نے وہ پوری پھر ایک ٹور پلان کیا غامدی صاحب کا. ہم نے ان کو کہا کہ اب لمبے پیریڈ کے لیے امریکہ آئیں. پھر ہم نے کوئی میرے خیال ہے کوئی 16-17 شہروں میں جی 40-50 ایونٹ جو ہے وہ ان کے کیے. اور مجھے بڑی تیزی سے, اب کیونکہ وہ ایگزیکیوشن کی طرف میں ہی تھا سامنے, پہلا میں نے کہا تھا کہ میں کراؤں گا, پنجابی میں کہتے ہیں جس نے جڑا بولے وہی کنڈا کھولے. تو آف کورس پورے ادارے کی سب لوگوں کی کافی مدد تھی, لیکن ایک طرح سے ایک بندہ فرنٹ پہ ہوتا ہے نا, تو وہ میں نے بیسکلی کہ مختلف علاقوں میں ہال بک ہو رہے ہیں, ساؤنڈ کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ کہاں سے آئے گا, کیمرہ مین کہاں سے آئے گا, وہ کیا ہوگا. تو وہ جلدی مجھے سیکھنا پڑا فوراً, کیونکہ آپ اپنے شہر میں تو ایونٹ کوئی کر لیتے ہیں, لیکن آپ جب دوسرے شہر میں جا رہے ہیں تو وہ ایک نئی گیم ہے. تو وہ ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ سفر تھا. تو ہم نے پھر 16-17 شہروں میں ڈفرینٹ ان کے ایونٹ کیے, اور اس سے بہت زیادہ ہمیں لوگ بھی ملے. اور ہر ایونٹ کامیاب بھرا ہوا. ہر ایونٹ ڈیلس میں ہم نے 500 لوگوں کا 2 ایونٹ کیے, اس سے زیادہ تھے, اور ہر جگہ پہ اسی طرح تعداد تھی. بڑے نیو یارک سے لے کے لاس اینجلس تک, اور سین فرانسسکو میں اور شکاگو میں. اس کی ویڈیو ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں اگر ہمارے جا کے 2015 ٹور کے اس میں نظر آ جاتی ہے آپ کو, آڈینس ساری بھری ہوئی اس کی. الحمدللہ اللہ نے بڑی برکت ڈالی اس میں, بہت کامیاب رہا, اور بہت اس سے شیوع ہوا فکر کو بھی, ہمیں بھی لوگ بھی اکٹھے ہوئے, لوگ بھی سامنے آئے. تو پھر ہم نے 2017 میں دوبارہ ایونٹ کیا, ایک ٹور کیا ان کا, وہ اس سے ہی بڑا تھا. اس کی تو ہم نے باقاعدہ ریکارڈنگس ایک ہی کیمرے سے جو ہے وہ کی, جس میں خطبات ڈیلس جو بہت زیادہ. جی وہ بھی ایک سٹوری ہے اس کی بھی. اچھا وہ کس کا آئیڈیا تھا خطبات ڈیلس کا؟ وہ میرا ہی آئیڈیا تھا. اچھا. میں نے ان کو غامدی صاحب آئے ہوئے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لیکچر دیں. انہوں نے کہا میں سفر میں لیکچر نہیں دیتا, آپ کو پتہ ہے نا وہ کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں, آپ نے آسٹریلیا میں تو دیے تھے. اچھا. اور آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں آخری دفعہ امریکہ آ رہا ہوں, اس کے بعد ٹور نہیں کروں گا, وہ یہ کہہ کر آئے تھے. تو اب کچھ ہمیں دے کے جائیں نا, مطلب دنیا یاد کرے کہ ڈیلس آئے تھے. تو وہ ہم ایسے ہی ہم بیٹھے ہوئے, خطبات بہاولپور کا ذکر ہو رہا تھا, تو وہ عامر عبداللہ صاحب نے کہا کہ ان لیکچرز کا نام خطبات ڈیلس رکھ دیں. اچھا.
تو یہ ان کا تجویز کردہ نام تھا امیر عبداللہ بھائی. تو ہم نے کہا کہ خیر وہ غامدی صاحب مان نہیں رہے تھے اس پہ, کسی بھی طرح نہیں مان رہے تھے. تو کہ یہ میں اتنے بڑے ٹاپک پہ بھی لوگ ریڈی نہیں ہیں. میں نے کہا آپ نے لکھ دیا ہوا ہے جوابی بیانیہ, اور اس پہ 50-55 اس کے اختلافی آرٹیکل بھی آ چکے ہیں, تو اب اس کا جواب دینا بنتا ہے, رائٹ, کہ آپ مطلب اس کو اچھی طرح سے پڑھائیں اور سمجھائیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بہت, وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے. اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ بہت بڑا فکری کام تھا, ویسے تھوڑی سفر میں آپ کر سکتے ہیں. تو صبح جس دن ریکارڈنگ ہونی, میں نے ان کے ہوٹل میں ہال لے لیا, کرسیاں لگوا دیں, کیمرہ لگوا دیا, یہ لائٹیں لگوا دی اور مائک لگوا دیا, اور میں نے کہا کہ ہم سب ناشتے پہ بتایا کہ وہ ہال ریڈی ہے آپ کے لیکچر کے. کہتے ہیں پھر آپ باز نہیں آئیں گے. خاص جملہ ان کا. تو انہوں نے کہا کہ کہتے کس موضوع پہ کرنا ہے. میں نے کہا بھائی آپ جوابی بیانیہ, پہلے آپ بیانیہ بیان کریں پھر جوابی. پھر انہوں نے اس صبح ناشتے پہ ہمیں بھری, جس دن لیکچر ہونا تھا اس کی صبح ہونا کہا کہ میں دوں. ہاں, پھر وہ آ کے بیٹھے, پھر ہم سامنے کچھ, تو خطبہ ڈیلس کچھ ڈیلس میں ریکارڈ ہوئے, کچھ ملیشیا میں ریکارڈ ہوئے. لیکن اس پورے خطبہ ڈیلس میں 2 لوگ ہیں جو کہ کانسٹنٹ ہیں, ایک غامدی صاحب ہے اور ایک میں ہوں. اس میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ہر لیکچر میں, کیونکہ میں کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا مائک لگا کے اور ریکارڈنگ کرنے کے لیے, اور وہ غامدی صاحب لیکچر دینے والے تھے. تو پہلے 4-5 لیکچر ہوئے تو وہ انہوں نے کہا کہ میں ٹور ختم ہو گیا, انہوں نے کہا انشاءاللہ باقی دیکیں گے. وہ صرف بیانیہ ہی ہوا تھا. اچھا, تو میں نے کہا کہ اس میں تو مطلب جوابی بیانیہ ہوا ہے. تو وہ 5-6 مہینے بعد میں اس وقت کیپٹل ون بینک میں کام کرتا تھا, تو میں چھٹی لے کر میں نے کہا کہ میں حسن صاحب کو فون کیا, میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں ریکارڈنگ کرنے. تو حسن صاحب نے کہا کہ ہاں آ جائیں چلے جاتے. تو میں پہنچ گیا وہاں پہ, کیمرہ لائٹیں وہ پتہ پورا اکوپمنٹ ٹانگ کے. تو وہاں پہنچا تو غامدی صاحب نے کہا کہ میرا تو گلا خراب ہے, اور آپ کو کس نے کہا کہ میں ریکارڈنگ کرنے کو. میں نے کہا حسن صاحب سے پوچھے, انہوں نے کہا کہ نہیں. تو بہرحال وہ میں سیر سا کر کے تھوڑا شاہ عالم وغیرہ گھوم کے واپس آ گیا مایوس اپنے کیمرے اٹھا کے. تو اس کے بعد پھر 6 مہینے بعد میں نے پھر غامدی صاحب کو فون. میں نے کہا صاحب میں آ رہا ہوں, اب گلا ٹھیک ہے. میں نے کہا اب آپ کہیں گے تو میں آؤں. تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا باز نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں باز آؤں. تو پھر ہم پھر پہنچ گئے. پھر اس دفعہ انہوں نے ملیشیا کی جو لائبریری ہے اس میں ہم نے ایک ہال لیا, اس میں ہم نے لوگ بھی بلائے تاکہ تھوڑا سوال جواب بھی ہوں. تو پھر وہ جو حادثات یہ ٹیکنیکل لوگ ہمارے جانتے ہیں, وہ میں نے لائٹ لگائی, لائٹیں ساری اڑ گئی. وہ 110 220 کا فرق تھا. تو پھر وہ سارے پرابلم بھی سالو کرتے رہے کیمرے کے یہ وہ. لیکن الحمدللہ وہ کچھ کبھی آواز کے مسئلے تھے, کچھ تھے شروع میں, لیکن بہرحال وہ ہو گیا ریکارڈ, اور خطبہ ڈیلس کے نام سے ہوا. پھر اس کو بہت اس کو شہرت بھی ملی, اور لوگوں کو غامدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے میں بہت مدد ملی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک, اب تو خیر انہوں نے دوبارہ اسلام اور ریاست اس کا ایک رینیو کر دیا, اور ریکارڈنگ بھی دوبارہ 23 درازات میں کرا دی. لیکن تب تک میرے خیال میں وہ صحیح چیز جو جتنا بھی ان کا بیانیہ تھا وہ ان کے زبان سے وہ وہیں پہ آیا. تو امریکہ لے جانے میں بھی آپ ان کو باز نہیں آئے, یہ کہانی بھی آج بتائی دیں. ہاں نہیں, وہ ہمارا مطلب غامدی صاحب 2017 میں تو گئے تھے نا کہ میں آخری دفعہ, اب مطلب یہ اب نہیں آؤں. اور ان کے جو وہ خصوصی کرم فرمان لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں تو ان کو امریکہ حکومت نے بلایا تھا. تو وہ تو کبھی آنے کو تیار ہی نہیں تھے, وہ تو ٹور کرنے کو بھی تیار نہیں تھا. تو آنا تو دور کی بات ہے کہ وہ موو کرنے کا سوچیں. تو وہ پھر ہمیں ایک سازش کرنی پڑی بہت بڑی. نہیں وہ ہم نے کوشش کی, مطلب پہلے تو ہم نے کہا, یعنی کہ وہ سازش امریکہ کی نہیں تھی, آپ کی تھی. وہ ہاں وہ ایک لحاظ سے سچ ہے کہ امریکیوں کی سازش تھی. تو وہ ہم نے پہلے تو 2000 میرے ساتھ ہمارے اور بھی دوست تھے, مکرم صاحب ہیں, جاوید روشن صاحب ہیں, اور بھی لوگ, انہوں نے ہم تینوں نے مل کے جو ڈیلس میں ہیں, ہم نے کہا کہ یار کچھ کرتے ہیں اس کا. تو پھر ہم نے پہلے حسن صاحب کو بلایا 2016 میں, کچھ قرآن کے لیکچر ان کو ادھر امریکہ ان کا دکھایا, ان کو دیکھیں یہ کیسی زبردست جگہ ہے, دیکھیں یہاں پہ ان کو کیا پسند ہے کہ وہ شام کو واک کرنا پسند کرتے ہیں, ان کو ذرا ماحول اچھا چاہیے, گھر ایک تمیز کا ہو, افورڈیبلٹی ان کے. میں نے ان سے حسن صاحب کو بتایا کہ دیکھیں یہ دیکھیں لیک ہے, اس کے واک کریں گے غامدی صاحب, اور یہ ہوگا وہ ہوگا, آپ ان کو راضی کریں, دیکھیں
دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جہاں کھل کے بات ہو کھل سکے. کے بات یہ اہم پوائنٹ ٹھیک ہے نا کہ بات اصل میں کہ اگر آپ کہاں جائیں گے جی تو آپ ملیشیا میں آپ بات نہیں کر سکتے, مڈل ایسٹ میں آپ نہیں کر سکتے بات, آپ جو ہے وہ اگر آسٹریلیا چلے جائیں گے تو بہت کونے میں ہو جائیں گے, دنیا سے کٹ جائیں گے. یورپ بھی ایک نسلی بنیاد پہ وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ کچھ پتہ نہیں. تو امریکہ ایک واحد جگہ ہے جو کہ بالکل فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے ابھی بھی کم از کم دنیا کو لیڈ کرتی. تو ان کو یہ ساری باتیں میں نے ہم نے ڈسکس کی اور ایگری کیا. سمجھانا کیا تھا میں نے, مطلب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھایا بتایا. تو وہ حسن صاحب پہلے ان کو کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. تو جب 2017 میں حسن صاحب کو بھی بلایا ہم نے ساتھ, ان کو گھر کا ماحول پرووائڈ کرنے, میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو کیا چیز بھیجو. ان کو یہ سفر اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ سوٹ کیس میں ہوٹل ٹو ہوٹل ہر 2 دن کے بعد پھر سارا سامان پیک کرو پھر جاؤ, بہت بڑی وہ اس میں تکلیف میں رہتے ہیں اس وجہ سے. تو میں نے جو ہمارے دوست مکرم صاحب ان سے کہا کہ یہ آپ کا جو گھر ہے نا یہ کیسل ہل میں ہمارے محلے میں بڑی خوبصورت جگہ پہ, یہ آپ خالی کرا دیں, ہمیں کرائے پہ دیتے. اچھا تو یہ ہم گاندھی صاحب کو اس میں ٹھہرائیں. تو ان کی مہربانی اور اتفاق بھی ایسا کہ وہ ان دنوں شاید کرائے بیچ میں تھا تو انہوں نے روک لیا, کرائے پہ نہیں چڑھایا اور انہوں نے وہ گھر رکھ لیا کہ ہم گاندھی صاحب کو اس میں ٹھہرائیں گے. تو پھر ہم نے وہ گھر کو فرنش کیا اور ہم نے اس کو جو ہے وہ گھر کا ماحول بنایا, فریج گھر ڈالیں, وہ سب چیزیں بھر کے کہ بھی گاندھی صاحب اور باجی کو بھی بلایا کہ وہ یہیں پہ رہیں گے اور وہ 5 دن یہاں پہ آرام سے گھر کی طرح رہیں گے, ہوٹل میں نہیں رہیں گے. پھر ہم 2 دن کے لیے جایا کریں گے کسی شہر, ایک ہی دفعہ ہوٹل میں گئے ایونٹ کیا پھر واپس آ گئے. پھر 5 دن پھر وہ گھر کے واک کریں, اپنی نمازیں پڑھیں, جو بھی کام ان کے. اور یہ خطبات کے لیے ہے نہ کہ وہاں رہنے کے لیے. جی جی بالکل. تو پھر ہم نے جو ہے وہ 2017 میں, یہ خطبات تو خیر 2015 میں ہوئے تھے نا, میں 2017 کی بات بتا رہا ہوں. اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو امریکہ اچھا لگنے لگ جائے رائٹ. مطلب یہ سارا جو ہم نے وہ پورا اسٹیج جو بنایا تھا وہ یہ تھا کہ بھی میں پتا تھا کہ ان کو یہ ہر وقت کا سفر اور وہ چیز بری لگتی ہے تو ان کو گھر کا ماحول دے دیں. پھر ہم نے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹریول کے لیے یہ کوشش کی کہ آسان سے آسان ٹریول ہو, اس طرح سے پلان کیا کہ بہت زیادہ دور نہ جانا پڑے. تو پھر وہ ایک تو وہ وہاں پہ آئے, پھر انہوں نے ڈیلس کا ماحول دیکھا, وہاں پہ جو چیز لوکل کمیونٹی تھی, باجی کے ساتھ میں نے وہ جتنی خواتین تھی بھر دیں, کوئی ان کو چائے پہ لے کے جا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو کیونکہ ملیشیا میں بالکل وہ کٹی کٹی, تو وہ وہاں پہ ان کو وہ لاہور کا ماحول سا ملنا شروع ہو گیا کہ سوشل لائف ہے, تو وہ بھی خوش تھیں بہت اس سے نا وہاں پہ. تو ہم سب کے لیے بڑی بات ہے کہ ان کی بیگم بھی بڑی خوش ہیں وہ بھی. تو پھر انہوں نے وہ ٹور کے اینڈ میں بیچ میں ایک جملہ بولا کہ اگر یہاں آنا پڑے تو کیا کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا یہ بریک تھرو ہو گیا کیونکہ گاندھی صاحب جو کہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ٹور بھی نہیں کرنا امریکہ کا. تو پھر ان کی کچھ ہم نے اسی میں بات چیت شروع کر دی. ان کی شرائط تھی کہ میں ادارے سے کچھ نہیں لوں گا, میں اپنے طور پہ آؤں گا, اور یہ مطلب وہ جو ان کا آپ کو پتہ ہے کہ خاص اخلاقی معیار اور سٹینڈرڈ ہے فائنینشیل اس کا ٹرانسپیرنسی کا. تو وہ ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. نہیں ہم حالانکہ کام مشکل تھا کہ بھی ادارہ ویزا نہیں لگائے گا تو کون لگائے گا. تو پھر پتہ چلا کہ نہیں وہ EB1 ویزا ہوتا ہے جس سے وہ خود اپلائی کر سکتے ہیں. تو وہ انہوں نے وہ ہم نے لائر ہماری بڑی اچھی وہاں پہ ہیں نیلوفر, انہوں نے پرو بونو بہت کام کیا ہمارے لیے. تو سارے ایک طرح سے کام پھر بنتے چلے گئے اللہ کی طرف سے کہ کوئی کسی نے کہیں سے کچھ مدد آ گئی, کہیں سے کچھ مدد آ گئی, کچھ مکرم صاحب اور ان لوگوں کی مدد آ گئی, کچھ گھر کی اس طرح سے. پھر ہم ان کو گھر دکھانا شروع کیا تو کوئی 55 کے قریب گھر دکھایا, انہیں وہی گھر پسند آیا جس میں ہم نے ٹھہرایا تھا. اب اسی گھر میں رہتے ہیں, وہ گھر ہی خرید لیا انہوں نے, اسی کو بنایا. اور گھر انہوں نے خود خریدا. ہاں خود خریدا, اپنے اس سے اپنے ریسورسز میں خریدا اور اپنے ریسورسز میں رہنا شروع کیا. وہ کوئی ادارے نے کوئی ان کو, امریکہ نے تو کیا ادارے نے بھی کوئی پیسہ نہیں دیا. تو وہ جو کہتے ہیں کہ امریکی اور یہودی لابی کے خرچوں سے وہ آئے, وہ ادارے کے ویسے سے بھی نہیں آئے تھے, وہ اپنے خرچے پہ آئے تھے پورے. مجھے بھی یہ غلط فہمی تھی. تو میں جب گیا تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ ایک دم غصے میں آ گئے, اور مکرم صاحب اتفاق سے وہاں موجود تھے. تو انہوں نے کہا بتائیں نہیں وہ بالکل اس معاملے میں بڑے سینسیٹیو ہیں, تو وہ خیال سے بات کرنی پڑتی ہے. اچھا جی. تو GCIL کیسے بنا؟ GCIL بس یہ ظاہر ہے کہ جب گاندھی صاحب آ رہے تھے تب ان کے بلایا تھا تو کام بھی کرنے کے لیے جگہ بھی چاہیے تھی, رائٹ, تو بنانی پڑتی ہے اس کے لیے.
وہ جب میں یہ کوششیں کر رہا تھا تو آلموسٹ سبھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا احمقانہ تمہارا پلان ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب آپ 3-4 لوگوں کو لے آئیں، ان کا اپنے پھر دفتر بھی بنانا ہے اور اسٹوڈیو بھی بنانا ہے اور سب کچھ کرنا ہے. کئی لوگ جو تھے وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو گاندھی صاحب اس وقت جب یہ بحث مباحثے بہت چل رہے تھے مختلف لوگوں میں، مختلف گروپس میں، تو حامدی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ فرحان صاحب لوگوں کو ذرے میں آفتاب دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ دکھا نہیں پا رہے لوگوں کو. مطلب حامد صاحب بات سمجھ گئے تھے جو میں کہہ رہا تھا کہ اس کا کیا پوٹینشیل ہے یہاں پہ آنے کا اور کس طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن اور میرے ساتھ ظاہر ہے کہ میرے بھی حامی لوگ تھے، میں اکیلا نہیں کہہ رہا تھا، اور ہمارے گروپ المورد کے جو ہمارے بورڈ ممبرز ہیں ہم سب اصرار کر رہے تھے کہ بھئی آپ یہاں پہ آ جائیں. تو جو ہم کہہ رہے تھے بات وہ اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جب وہ ایک بار آ گئے تو اللہ نے پھر راستے کھولنے شروع کیے. پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی جگہ لی، اسی جہاں آپ گئے ہیں گاندھی سینٹر کی بلڈنگس میں، سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، پہلے وہ لیا، ایک کمرہ لیا. اس میں ہم نے چھوٹی موٹی محفلیں، ٹی ود گاندھی اور یہ چیزیں شروع کی. ایک دو میرے اور حسن صاحب کے پروگرام بھی وہاں پہ ریکارڈ ہوئے ہوئے ہیں، میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں. تو وہ پھر اتفاق سے ہمیں بالکل سامنے ہی کھلی جگہ مل گئی جس میں 2-3 اسٹوڈیو بن سکتے تھے. تو جب تھوڑا سا پروڈکشن کیا تو لوگوں کی بھی توجہ ہوئی، پھر انہوں نے ظاہر ڈونیشنز آنا شروع ہوئیں، اس سے ہمارے وسعت پیدا ہوئی اللہ نے. ہم نے پھر بڑی جگہ لے لی، پھر بڑی جگہ سے اسٹوڈیو ایک بنایا، پھر دوسرا بنایا. تو اس کے بعد اس طرح سے وہ چل رہا ہے. اب آپ کے سامنے میں جو 24 میں گیا ہوں اس کے بعد مزید ایکسپینشن ہوئی ہے یا ابھی وہی ہے؟ نہیں، بس وہ پہلے 2 اسٹوڈیو تھے نا، وہ دونوں اسٹوڈیو، ایک میں علم و حکمت کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، دوسرے میں 23 اعتراضات اور ان کے جو لیکچرز جو وہیں سارے کے سارے. جی جی جی. اب لوگ آتے ہیں کافی تعداد میں، بیٹھتے ہیں، ساری دنیا سے آتے ہیں وہاں پہ. اب ہم نے گیسٹ ہاؤس بھی ایک بنا لیا ہے وہاں پہ، اللہ نے کوئی بالکل پارکنگ کے ساتھ ہی ایک گھر ہے. ایک تو گیسٹ ہاؤس وہ ہے نا جہاں پر میں ٹھہرا تھا. جی جی نہیں، وہ یہ بعد میں ایک یہ انڈیپینڈنٹ ہاؤس ہے. اچھا اچھا. یہ پورا گھر ہمارے پاس. اچھا اچھا. اور یہ بالکل گاندھی سینٹر کی پارکنگ لاٹ سے جڑا ہوا ہے. تو آپ پیدل آ سکتے ہیں گاندھی سینٹر، گاڑی کی بھی ضرورت نہیں. تو اس میں 3 بیڈ روم اور لیونگ روم. تو یہ آنے والے مہمانوں کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے کہ وہ آئیں تو وہاں پہ رکیں، فیملی کے ساتھ آئیں تو بھی رک سکتے ہیں، اگر اکیلے آئیں تو تب بھی رک سکتے ہیں. تو آتے ہیں دنیا بھر سے لوگ ٹھہرتے ہیں وہاں پہ، ایک اچھا چیز ہے. اللہ شکر کریں. اچھا فرحان صاحب، یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ غلام احمد پرویز صاحب سے بھی متاثر ہیں اور کچھ چیزیں ان کی بہت آپ کو پسند تھیں. تو ان کے فکر کا اور غامدی صاحب کے فکر کا تو 180 ڈگری کا فرق ہے. جی بالکل. تو یہ شفٹ کیسے ہوا؟ ہاں، جیسے میں نے بتایا کہ مجھے جب فکری تضادات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے تو وہ ایک طرح کا شاید پلیٹ فارم تھا جس نے مجھے ایتھیسٹ ہونے سے روکے رکھا. اچھا. ظاہر ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ تو کچھ لگا کہ کچھ جوابات مجھے جو کہ میرے بیچ میں مجھے پریشانیاں یا اس سے جوابات نہیں مل رہے تھے روایتی فکر سے، وہ شاید پرویز صاحب سے مل رہے ہیں. تو میں نے ان کو پڑھنا شروع کر دیے. ان کی ساری کتابیں بھی میرے گھر پہ پڑھی ہوئی ہیں. تو سلیم کے نام خطوط اور مقام حدیث اور وہ جو بھی ان کے طاہرہ کے نام خطوط، وہ سب کتابیں میں ابھی میں دیکھ رہا، میری لائبریری کے اندر موجود ہیں، میں نے سب پڑھی. اور میں شاید ان کا کیونکہ ایکٹیوسٹ ہوں میں بائی نیچر، میں بیٹھ نہیں سکتا. جو بھی کچھ ہم سب کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر معاشرے میں 40-50% لبرلز ہوتے ہیں، 60-70% کنزرویٹو ہوتے ہیں. ان کنزرویٹوز اور لبرلز میں بھی کوئی 3-4% لوگ ہوتے ہیں جو نظریاتی ہوتے ہیں، جو نظریات کی بنیاد پہ زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں. وہ سنی سنائی وہ تقلید میں نہیں ہوتے. ان کا ان نظریاتی لوگوں میں بھی 2-4% ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے، جو میرا نظریہ ہے مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے. تو میں پرویز صاحب کے لیے بھی ایسے ہی ایکٹیو تھا. تو میں ای میلوں پہ ادھر ادھر بحثیں، اس وقت ویب سائٹ فورم وغیرہ نہیں ہوتے تھے اس طرح کے، تو میں جو ای میلز ہوتی تھیں یا جہاں محفل میں بیٹھ گئے کہیں بات شروع ہو گئی تو وہاں بحث مباحثے شروع ہو گئے. تو میں بڑے اسٹرانگلی، تو مجھے گاندھی صاحب میرے تو وہ کچھ مجھے لگا کہ یار بات تو یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب شروع میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ لگتا ہے کہ نتائج ملتے جلتے ہیں. جو بندہ ڈیپلی اتر کے دیکھتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ بتا ابھی مجھے حال ہی میں ایک صاحب ملتے تھے، کہنا کہ یار گاندھی صاحب کی چیزوں کے 80% چیزیں تو پرویز صاحب سے ملتے جلتے ہیں. ہمارے کہیں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ آپ پتہ نہیں بہت ہی سطحی لیول پہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ کچھ باتیں
لگی کہ یار یہ بھی لاجیکل بات ہے. اصل میں جو مغالطہ پرویز صاحب کو ہوتا ہے ایک نوجوان جو کہ اتنا ڈیپلی ان چیزوں کو نہ سمجھتا ہو, اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی لاجیکل باتیں کر رہے ہیں پرویز صاحب, رائٹ. لیکن وہ لاجک ان کی مطلب بڑا احترام ہے, ابھی بڑی ان سے عزت کرتا ہوں ان کی, لیکن وہ بنائی بھی ہوتی ہے, وہ ریورس انجینئر ہوتی ہے, وہ قرآن سے اورینٹڈ نہیں ہوتی. ہاں وہ ریورس انجینئر ہوتی ہے, اور حتیٰ کہ قرآن بھی تبدیل کیا جاتا ہے نیچے, رائٹ. تو گاندھی صاحب جو ہیں وہ قرآن سے اٹھتے ہیں اور وہ اوپر آتے ہیں, تو اس پہ کچھ باتیں مل جاتی ہیں, وہ اتفاق ہے, لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دونوں میں کوئی ملتے جلتے رہو. تو وہ جب میں نے گاندھی صاحب کا, اب میں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا تھا, وہ اب وہ میرے اندر یہ تھا کہ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن جب میں نے گاندھی صاحب کا پرویز صاحب پہ لیکچر سنا نا, اور جب انہوں نے مثالیں دے کے بتایا, تو چونکہ میں شاعر تھا اور زبان کو کی ان باریکیوں کو مجھے سمجھنا مشکل نہیں تھا میرے لیے سمجھنا اتنا, تو جیسے انہوں نے بات کی نا وہ پوری بات میں دماغ, تو جب ایک بار بنیاد ٹوٹ گئی تو اس کے اوپر کتنا بھی خوبصورت کسر بنا ہوا ہو وہ بے معنی ہو جاتا ہے, رائٹ. تو میں نے کہا کہ یہ تو بنیاد توڑ دیا گاندھی صاحب نے, پرویز صاحب کی پوری بنیاد تہس نہس ہو گئی ہے, اس کے اوپر جو بھی ہے وہ مجھے آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ اینی مور. اب تو مجھے اس بنیاد سے جو نکلتا ہے وہ اٹھ پہ جانا ہے. تو میں نے پھر اس بنیاد پہ کام کرنا شروع کیا, پھر وہیں سے میں میزان لیکچر سننے شروع کیے. یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں اس کے جو ہے وہ چیزیں چل رہی تھی کہ پھر میں نے میزان لیکچر کے پاس میں گیا اور میں نے پھر وہ سننے شروع کیا. اچھا فرحان صاحب, جو فکری سفر ہوتا ہے وہ تو کبھی رکتا نہیں, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رک گیا ہے یا ابھی اور منزلیں باقی ہیں؟ نہیں, یہ تو کبھی رکنے والا سفر نہیں ہے. اس میں تو ظاہر ہے کہ ہم نے, جب میں نے ایک روایتی فکر سے, جیسا آپ کو پتہ نہیں میں سوشی ہوں, میں آدھا شیعہ اور آدھا سنی بھی ہوں. اچھا, ٹھیک ہے نا, میری والدہ کی سائڈ سے میں شیعہ تھا, تو میرا سفر جو ہے وہ شیعہ سے شروع ہوا تھا. اچھا, میں مجلسوں میں جانا, اور میرے لیے بہت جو بھی شیعہ حضرات بہت احترام کا ہے ان کا, لیکن جو بھی وہ پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں, میں اس پہ پوری بڑی بچپن میرا 4-5-6 سال کی عمر میں اس پہ بہت بلیف تھا اور بڑا عقیدہ تھا ان سب چیزوں کے اوپر. تو وہ بھی قرآن کی وجہ سے, کیونکہ میں آپ کو بتایا نا میں قرآن بہت تو مجھے قرآن میں وہ چیزیں ملتی نہیں تھیں یا میں سمجھ نہیں پاتا تھا, تو مجھے اس سے وہ میرا وہ چیز سب سے پہلے وہ ٹوٹا پیار جو تھا کہ بھئی یہ تو کچھ غلط ہے, تو میں پھر اس طرف یہاں پہ آ گیا. تو پرویز صاحب پہ بھی میں نے جو ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ وہ جب اس کی بنیاد ہل گئی تھی تو وہ میں نے اس کو چھوڑنے میں دیر نہیں لگائی, حالانکہ مجھے اس پہ کافی امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی, کیونکہ آپ کو بتایا نا میں ایکٹیوسٹ تھا اور میں بہت بحثیں کرتا تھا ان کے حق میں. تو جو میرے دوست تھے انہوں نے بڑا کافی مذاق بھی اڑایا میرا کہ یار یہ تم تو پہلے تو یہی باتیں کرتے تھے, اب تم بالکل جو ڈفرینٹ باتیں کرنا شروع ہو. میں نے کہا پہلے میں غلط تھا, پہلے بھی غلط تھا, اب دوسری دفعہ بھی غلط تھا, تو اب میں غلط ہوں, تو جب پتہ چل گیا تو میں نے صحیح تو کرنا ہے اپنے آپ کو. تو اب مجھے یہ صحیح لگتا ہے, تو کہتا کل کو تم یہ بھی غلط کہو گے. میں نے کہا ہاں میں کہوں گا, اگر دلیل کی بات آئے گی, اگر آپ مجھے قائل کر لیں ابھی, تو میں تو اوپن ہوں, مجھے آپ کوئی بھی قائل کر لیں, مجھے جو ہے وہ دنیا کا کوئی بھی فرقہ کوئی بھی مذہب آ کے مجھے آج بھی قائل کر لے دلیل پہ, تو میں سننے کو تیار ہوں, میں اس کے لیے بالکل ہمتن گوش ہوں. آپ قائل کر لیں, میں تو سچ کی تلاش میں ہوں, مجھے تو اپنے خدا کو راضی کرنا, تو آپ مجھے کوئی بھی بتا دے گا اگر یہ بات کہ بہتر حق ہے بہتر سچ ہے, تو میں وہاں چلا جاؤں. آپ نے اپنی ملازمت کے دوران بہت اچھی تنہاؤں پر کام کیا ہے, اور اس کے مقابلے میں میرے خیال میں یہ بہت کم ہے جو آپ اس وقت لے رہے ہیں. تو اس پر کوئی احتجاج گھر سے یا ذہن پر کہ اتنا بڑا برائٹ فیوچر امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے, تو اس کے حوالے سے کوئی پچھتاوا یا نہیں, ایک تو میری تنخواہ کوئی کم نہیں ہے یہاں پہ, بہت اچھی تنخواہ ملتی ہے مجھے یہاں پہ. اس سے مطلب جو میں باہر آئی ٹی میں اس پر 5 سال پہلے لے رہا تھا جی, اس کے مقابلے, کیونکہ المولد کا اصول یہی ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو لے کر آئیں گے تو اس کو اسی لائف سٹائل پہ لے کر آئیں جس پہ کہ وہ, کیونکہ یہ بندہ تو گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ تم تو نظریاتی ہو, تمہاری بیوی بچے نظریاتی نہیں ہے, تو وہ کیسے گزار, وہ کیوں, ان کو کس بات کی سزا دو, تو وہ اس پہ لے کر آتے ہیں. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ آئی ٹی کا کیریئر لوکریٹو ہو سکتا تھا, مطلب میرے ساتھ کے جو لوگ ابھی تک آئی ٹی میں ہیں وہ بہت آگے نکل چکے ہیں, وہ میرے کرنٹ فائنینشیل حالت سے بہت بہتر ہیں, لیکن مطلب یہ نہیں کہ میں بھی ہوتا بہتر, ہو سکتا ہے میں ان سے بدتر ہوتا, یہ زیادہ بہتر ہے, تو یہ سیٹسفیکشن بھی ہے سب کچھ, وہ تو ہے ہی. مطلب میں تو پہلے بھی لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ مجھے اگر
گوگل کے سی ای او کی جاب بھی آفر کی جائے نا جی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہتر جگہ پہ کام کروں، کیونکہ میرا 401 کے میرے حساب سے اللہ کے پاس بن رہا ہے، اور وہ سب سے زیادہ اسٹاک آپشن کا جو ریوارڈ دینے والا ہے نا وہ اللہ بھی ہے. تو میرے سارے اسٹاک آپشن، میرا سارا 401 کے خدا کے پاس ہے، تو میں بس وہاں سے مجھے ملے گا. جب تو باقی لوگ بنا رہے ہیں ملینز آف ڈالر 401 کے اسٹاک آپشنس میں جو میرے ساتھ کے تھے، لیکن میں اس میں زیادہ خوش ہوں، اور کبھی کسی قیمت پہ میں اپنی جاب ان سے ایکسچینج نہیں کروں گا. آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ الحمدللہ. چلیں جی، آپ کی آئی ٹی سے بھی ہمارا تعارف ہو گیا اور جی سی آئی ایل بھی بن گیا. اب فرحان جو شاعر ہیں اس کی طرف ہمیں آتے ہیں. میں آپ کی شاعری سے اس وقت متعارف ہوا اور متاثر ہوا جب میں نے آپ کی وہ نظم جو جوابی بیانیہ کے حوالے سے تھی وہ پڑھی تھی. دیٹ از مارولس. بس یہ اللہ کی طرف سے سب اللہ کی دین ہے. یہ کریٹیوٹی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کا مطلب شاعری کرنے یا نہ کرنے پہ میرا اختیار نہیں. جی وہ تو پیدا ہوتا ہے، شاعر تو پیدا ہوتا ہے. وہ شاعری جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، غیب سے مضامین خیال غالب سریر خام آئے. تو یہ ادبی جو آپ کا بہت کوئی آدمی آپ کو سنے تو یہ باور نہیں کرے گا کہ آپ امریکہ میں اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، اردو آپ کی اتنی شستہ اور اتنی رواں ہے. تو یہ کوئی خاندانی ہے اثر؟ یہ ایک بالکل سیپریٹ ٹریک کی داستان ہے. تو یہ بھی شروع ہوتی ہے 5ویں 6ٹھی کلاس سے، جب میں نے نظمیں جب پہلی دفعہ پڑھنی شروع کی نا تو مجھے پوری یاد ہو جاتی. اچھا. کیونکہ شاید وہ فلو سمجھ میں آتا تھا، یا وہ طبیعت جو تھا وہ اس کے اندر توازن تھا. تو میں نے تو جو ہمارا اسکول تھا کراچی میں ملیر کینٹ میں، میرے والد فوج میں تھے تو ہم اکثر کینٹ علاقوں میں رہتے تھے، تو وہ اس پہ بہت شاندار لائبریری تھی وہاں. اچھا. مطلب اسکولوں کے لحاظ سے میں نے اتنی اچھی لائبریری نہیں دیکھی کبھی. تو وہ لائبریری وہ میں نے یاد کر لی تھی. بیسکلی میں وہیں پایا جاتا تھا. تو وہ میں نے ایسی عمر میں مطلب ایسی چیزیں پڑھ لی تھی جو نہیں پڑھنی چاہیے. مطلب 7ویں 8ویں میں منٹو ختم کر دیا. تو یہ سارے کلاسیکل شعرا جو تھے، میر تقی میر، غالب، مطلب جب میں نے 10ویں کلاس کی تھی تو میرے ماموں جو کافی ایفلوئنٹ تھے، تو جب بھی کوئی میٹرک میں پاس ہوتا تھا تو وہ اچھا سا کوئی تحفہ دیتے تھے، تو مشہور تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو میں نے کہا مجھے دیوان غالب چاہیے. اچھا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے لیے کیا چیز قیمتی تھی. تو انہوں نے مجھے دیوان غالب بھی لے کے ابھی بھی پڑھا ہوا ہے میرے پاس، اور جو میرے ماموں نے میٹرک پاس کرنے کو لے کے. تو وہ ذوق تو تھا شاعری کا. پھر جب 1991-90s میں بڑا رجحان ہوا کراچی میں مشاعروں کا، انٹرنیشنل مشاعرے، جیسے بڑے بڑے سارے شاعر، کیفی اعظمی انڈیا سے سب آتے تھے، احمد فراز اور یہ سب لوگ. تو وہ ان مشاعروں میں نے جانا شروع کر دیا کہ سارے سے ان سب کو میں نے جو ہے لائیو سنا ہوا ہے. کیفی اعظمی سے تو میری، کیونکہ ہمارے ایک جانے والے رشتے دار تھے تو ان سے ملاقات ہوئی ان کے گھر پہ. اچھا. اور ان کو بتایا کہ اس بچے کا بڑا شعری ذوق ہے، تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی بھی کی اس وقت کہ اچھا، بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں شاعری کرتا نہیں تھا، وہ ٹوٹی پھوٹی جو کچھ اس قسم کی جو چیزیں تک بندیاں ہوتی ہیں وہ میں کر لیتا تھا. سننے میں کافی میرا وہ بلڈ اپ ہو رہا تھا، ذوق بھی اور وہ سب کچھ. تو مشاعرے کراچی کے سارے مشاعرے جو تھے وہ جو پرائیویٹ گھروں میں بھی ہو رہے ہوتے تھے اور جو بڑے بڑے بھی ہو رہے ہوتے تھے، میں اس میں جاتا تھا. تو امریکہ جا کے پھر وہ جب میں باہر گیا تو یہ سلسلہ رک گیا کہ میں جانتا نہیں تھا کہ کہاں ادبی حلقے کیا ہیں. تو وہ تب تک تو پھر میری ایک ادبی حلقوں میں جو جان پہچان ہوئی، ہمارے بڑے اچھے شاعر ہیں ڈیلس میں، نادر دورانی صاحب، وہ گھر پہ مشاعرے کرتے تھے. اچھا. تو انہوں نے گھر پہ مشاعرے ہوئے تو ہمارے ایک دوست ڈاکٹر عمران، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی چلیں، آپ کو شوق ہے، ہم سنتے ہیں. ہم نے وہاں جانا شروع کیا. تو ایک مشاعرے سے باہر نکلے تو وہ ڈاکٹر عمران، اللہ بخشے، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ جو لوگ انسان ایک بھی مصرع لکھ لیتے ہیں نا، یہ کمال ہے. اچھا. بات وہ ٹھیک کر رہے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، مطلب میں بھی لکھ ہی سکتا ہوں 2-4 مصرے. تو ایک دم وہ تنک گئے نا، کہنے لگے کہ کیا مطلب ہے، ہمارا خیال ہے کہ آسان ہے شاعری کرنا. میں نے کہا نہیں، آسان نہیں ہوگا لیکن میں کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا. وہ مجھے لے گئے واپس نادر دورانی کا کہ اگلا مصرع ترا انہیں بھی دے، یہ لکھ کے لائیں. اچھا. میں دیکھتا ہوں ان کا چیلنج کر دیا. تو میں کہا دے دیں، میں کوشش کرتا ہوں. تو میں لکھ کے لے گیا اگلی دفعہ غزل. تو وہ لوگوں کو بڑی پسند بھی ہے. تو اس سے وہ زبردستی پھر وہ چیلنج اور اس میں شاعری شروع ہو گئی باقاعدہ. یہ 2008 کی بات ہے شاید. اچھا. تو باقاعدہ شاعری اس وقت شروع کی میں نے. وہاں 2009 میں نے پہلا مشاعرہ باقاعدہ پڑھا وہاں پہ. پھر اس کے بعد میں نے کافی کینیڈا میں بھی، ہیوسٹن میں، مختلف شہروں میں، دبئی میں بھی
ایک دو دفعہ مشاعرے پڑھے ہیں، تو وہ پڑھتا ہوں مشاعرے باقاعدہ. تو آپ مشاعرہ تو پڑھتے ہیں، صاحب دیوان ابھی نہیں ہوئے؟ جی وہ بھی حمدی صاحب Process مجھے میں. ڈانٹتے رہتے ہیں اچھا. کہ اپنا دیوان چھپواؤ، کتاب کیوں نہیں چھپواتے. کوشش جاری ہے اس میں بھی، وہ مشکل کام ہے دنیا کے حوالے کرنا. انشاءاللہ جلدی آئے گی کچھ، اس کو کر رہا ہوں کام اس میں. تو کچھ ابھی عطا ہو سکتا ہے؟ چلیں جاتے جاتے ایک آدھ غزل آپ کو سنا دیتے ہیں اس پہ بھی. آپ کی وہ نظم بہت پسند کی گئی. ہاں وہ تو خیر لمبی نظم ہے وہ لوگ. نہیں لاہور جو آپ نے ادھر پڑھی تھی. اچھا ہاں وہ لوگ پسند کی. میں سناتا ہوں آپ کو. یہ دنیا ایک گہرا سچ ہے، یہ دنیا ایک گہرا سچ ہے، لیکن پھر بھی آدھا سچ ہے. یہ دنیا ایک گہرا سچ ہے، لیکن پھر بھی آدھا سچ ہے. تم جھوٹے نہ میں جھوٹا ہوں، سب کا اپنا اپنا سچ ہے. تم جھوٹے نہ میں جھوٹا ہوں، سب کا اپنا اپنا سچ ہے. کچھ باتیں اس کی میٹھی ہیں، کچھ باتیں اس کی میٹھی ہیں، لیکن باقی سارا سچ ہے. کچھ باتیں اس کی میٹھی ہیں، لیکن باقی سارا سچ ہے. بھوکے کا ایمان ہے روٹی، مجنوں کا بس لیلا سچ ہے. بھوکے کا ایمان ہے روٹی، ہاں طاقت کا زور بہت ہے، پر آخر میں بچتا سچ ہے. اور دار پہ مجھ کو لے جا بے شک، میں نے پھر بھی کہنا سچ ہے. اور جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے ہیں، اور مقابل اندھا سچ ہے. بات تو تیری مکتا ہے کہ بات تو تیری سچ ہے سید، لیکن بے حد کڑوا سچ ہے. یہ دنیا ایک گہرا سچ ہے، لیکن پھر بھی آدھا سچ. ایک تو فرحان صاحب آدھی ملاقات خط کو کہتے تھے، لیکن آپ سے یہ انٹرویو بھی ایک آدھا انٹرویو ہے. جی چاہتا ہے کہ بہت باتیں کریں، لیکن وقت ایسی چیز ہے جو کسی کی میراث نہیں ہے. تو ہم اس خوبصورت انٹرویو کو، اس ملاقات کو، اس مکالمے کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں اس کا، اور اس جملے کے ساتھ کہ آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا عزت افزائی کا، بہت مزہ آیا. تھینک یو سو مچ.